دیکھیں ISPR صاحب، میری ذرا غور سے بات سنیں. آپ جب پیدا بھی نہیں نہ ہوئے تھے تب میں اپنے ملک کو دنیا میں ریپرزینٹ کرتا تھا. میں نے اپنے ملک کا دنیا کے اندر سر اوپر کیا، عزت دلوائی اپنے ملک کو. اٹھا کے دیکھ لیں، آپ بھول گئے ہوں گے، آپ پیدا نہیں ہوئے ہوں گے، ذرا پتہ چلوا لیں کہ عمران خان نے کیا پاکستان کی دنیا میں عزت اوپر کی یا نیچے کی. اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب وار آن ٹیرر ہوئی اور جو پاکستان کی مٹی پلیت ہوئی دنیا میں کہ ہمارا کیا جی فوج دوگلی ہے، کیونکہ تب مشرف کا مارشل لا تھا، یہ ہمارے سے جھوٹ بولتی ہے، کرتی کچھ ہے، کہتی کچھ ہے، ڈالرز ہمارے سے لیتی ہے اور دوگلی گیم کھیلتی ہے. ڈبل گیم، دوگلا تب نام استعمال ہوتا تھا. پاکستان کو ورڈ ہی دوگلا استعمال کرتے تھے، ڈبل گیم کا نام کرتے تھے. ذرا انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں، کس نے اپنی فوج کو سب سے زیادہ جس کی حفاظت کی، کس نے اپنی فوج کے ساتھ انٹرنیشنل میڈیا پہ کھڑا ہوا؟ جب اسامہ بن لادن، جب وہ ایبٹ آباد میں جو وہ حادثہ ہوا، آپ کو پتا ہے بیرون ملک پاکستانیوں کے اوپر جو گزریا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. انہوں نے کہا ہمارے سے پیسے لے رہے ہیں اور اسی کو اپنے اکیڈمی کے پاس ایبٹ آباد میں پالا ہوا ہے. جو ہمیں ذلت ملی تب کون بولا آپ کے لیے؟ یہاں تو کوئی سانپ سونگ گیا تھا، یہاں تو آرمی چیف کے منہ سے چون ہی نکل رہی تھی، یہاں تو کوئی بولتا ہی نہیں تھا، نہ پرائم منسٹر تھا وہ گیلانی تھا، نہ زرداری. 4-5 دن سناٹا چھایا ہوا تھا، وہ آ کے مار کے چلے گئے ہمارے ملک میں، دنیا میں ذلیل ہوئے ہم. میں بولا تھا، میں ساری جگہ اپنی فوج کو ڈیفینڈ کیا ہے. میرے 3.5 سال میں دیکھیں کہ پاکستان فوج کا امیج اوپر تھا یا نیچے تھا. ذرا اٹھا کے دیکھیں، آپ کے سامنے ہے وہ، کیا فوج کا امیج اوپر گیا یا نیچے گیا؟ فوج کو لوگ پسند کرتے تھے. جب ایک آرمی چیف نے میری کمر میں تو چاقو مارا، لیکن پاکستان کے بدنام ترین مجرموں کو آ کے اوپر بٹھا دیا، تو کیا میری وجہ سے فوج کو برا بھلا کہا گیا یا اس آدمی کی وجہ سے جس نے اسے کیا سمجھا کہ لوگ یہ بتائیں نا، کیا لوگ چونٹیاں ہیں؟ کیا لوگوں میں عقل نہیں ہے؟ کیا لوگ بیوقوف ہیں کہ جدھر آپ لگائیں گے ادھر لگ جائیں گے؟ کیا لوگ 30 سال سے ان لوگوں کو نہیں جانتے تھے؟ اسی فوج نے، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے، جب مجھے ISI نے بریفنگ دیا کہ انہوں نے کتنا، اب سے نہیں 25 سال سے میں سن رہا ہوں کہ کتنا پیسہ انہوں نے چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے کہ جی اب چائنا سے واپس آئے تو یا زرداری نے یہ ڈیل کی ہے تو فلانی پراپرٹیز. ہمیں جو انہوں نے پراپرٹیز دکھائی ہیں وہ اسے اربوں ڈالرز کے اندر پراپرٹیز ہیں. اور ایک دم کہہ رہے ہیں کہ اب جناب فیصلہ ایک آرمی چیف نے کیا ہے تو بھیڑے صاحب ادھر چلے جائیں اور اس کو کہہ کہ جی بڑا بہت اچھا کیا اور اب عمران خان بولا یہ اچھا ہے. لوگوں نے نہیں تسلیم کیا. میں نے نہیں برا بھلا کہا فوج کو. جو آرمی چیف کے ایکشنز تھے اس نے اس ملک اس کی ہماری فوج کو برا کیا، اس کی وجہ سے ہوا، میری وجہ سے نہیں ہوا. اور یہ کہنا کہ یہ قوم ایکسپٹ کر جائے ان لوگوں کو، کس نے میموگیٹ کیا تھا؟ کیا حقانی نے جا کے امریکنوں کو نہیں کہا تھا جو کیس لگا تھا سپریم کورٹ میں کہ مجھے، انہوں نے کہا زرداری کہہ رہا ہے کہ مجھے میری فوج سے بچا لو، امریکنوں کو کہہ رہا ہے، یہ میں نے کہا تھا. کیا جب نواز شریف جا کے چھپ کے کھٹمانڈو میں مودی سے چھپ کے ملاقات کر رہے کہ جی میری فوج کو نہ پتا چل جائے، اور اس سے اور پھر وہ جو ڈان لیکس میں جب وہ کہتا ہے ڈان لیکس میں کہ جی دہشت گردی انڈورس کر رہا ہے ہندوستان کو پھر کہ فوج دہشت گردی کر رہی ہے، آپ ان لوگوں کو اوپر بٹھا دیں اور ہمیں کہیں کہ ہم ان ساروں کو تسلیم کر لیں. اور ہم اگر پروٹیسٹ کریں تو ہمیں جیلوں میں ڈال دیں، ہم پروٹیسٹ کریں ہمارے پر FIR کاٹ دیں، ہم کچھ کریں آپ اینٹی اسٹیٹ ہمیں قرار دے دیں، لیکن آپ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. مجھے گولیاں لگی ہیں، مجھے پتہ ہے کس نے کون ذمہ دار ہے. کیا مجھے ایکس پرائم منسٹر جو سب سے بڑی پارٹی کا ہیڈ، مجھے یہ حق نہیں ملا کہ میں اپنی FIR کٹوا سکوں؟ ISPR صاحب فرمان دے رہے ہیں کہ ہمارا تو بے بنیاد الزام لگایا گیا. بھی آپ ہیں کون کہنے والے؟ یہ کس نے آپ کو رائٹ دیا ہے؟ ملک کا آئین یہ کہتا ہے کہ جس کے اوپر واردات ہوتی ہے اس کا یہ رائٹ ہوتا ہے FIR کٹوانا، تفتیش ہو، پھر وہ بے بنیاد بے قصور ثابت ہو جائے، بسم اللہ. لیکن آپ تو بیٹھ کے فرعون کی طرح فرمان پاس کر رہے ہیں کہ جی وہ تو ہمارا، میں نے تو غلط الزام. اور یہ کہنا کہ عمران خان جھوٹ بول رہا ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے.
عمران خان کو 50 سال یہ قوم جانتی ہے.